قابل احترام بزرگ و دوستو، تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا گیا اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک خاص یہاں پر ان کی بیماری کو بیان فرمایا۔ وہ بیماری یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدلا بیت المقدس کی طرف، پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو یہ لوگ اس بحث میں پڑ گئے کہ اصل قبلہ ہمارا یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ رخ اس طرف کریں یا اس طرف کریں، اصل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا رخ ان اعمال کی طرف کریں۔ یہ اصل اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں بہت سی بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے، بحث و مباحثے میں، فضول کاموں میں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد سے بے خبر رہتا ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے کہ جو سوا پارہ آج ہم نے پڑھا ہے اس کا بہت بڑا حصہ احکامات سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان فرمائے۔ اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، تو اصل چیز ہے ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکامات آئیں۔ 3 قسم کے احکامات ہیں۔ سب سے پہلا ذاتی زندگی سے متعلق احکامات بیان فرمائے، دوسرا ہماری گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی سے متعلق احکامات بیان فرمائے، اور پھر تیسرا اسلامی ریاست کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ اسلامی ریاست کے جو احکامات ہیں وہ حاکموں سے متعلق ہیں، حکام سے متعلق ہیں۔ جیسے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی کیا سزا ہے، اور اگر اس کے بدلے میں کوئی دیت ہے تو کیا دیت ہے، اس کو بیان فرمایا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں حیات ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے کسی کی گردن اترتے ہوئے تو پھر دوبارہ کوئی ہمت نہیں کرتا معاشرے کے اندر کہ کسی کی جان پر حملہ کرے، کیونکہ اسلامی ریاست کا جو اصل حکم ہے ہر انسان کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اور وہ آدمی اپنے دین پر آزادی سے چل سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور دوسری بات جیسے میں نے عرض کی کہ انسان کی ذاتی زندگی ہے، وہ ہماری ذاتی زندگی کیسے بنے اس کے احکامات ہیں۔ ذکر ہے، شکر ہے، صبر ہے، نماز ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ سارے احکامات ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت آج ہم نے جو تراویح میں شروع کی ہے اس آیت کو کہتے ہیں آیت البر۔ بر عربی میں کہتے ہیں نیکی کو۔ یہ آیت ہے اصل نیکی کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 16 باتوں کو جمع فرمایا، کیونکہ اہل کتاب یہ کہہ رہے تھے کہ قبلہ اس طرف ہونا چاہیے، یہ اصل نیکی ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ قبلہ اس طرف ہونا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بیکار کی بحث ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں یہ باتیں پیدا کرو۔ لیس البر ولکن البر، اصل نیکی، اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمانیات کی 5 باتیں، کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، پھر اپنی زندگی میں عبادات لائیں، پھر اپنے معاملات کو درست کریں، اپنی معاشرت کو درست کریں، اور آخر میں فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، اولئک ھم المتقون، اور یہ تقوی والے ہیں۔ کتاب ہدایت یہ تقوی والی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ پھر آگے جو ہے ذاتی زندگی کو بنانے سے متعلق روزوں کا ذکر ہے۔ روزہ بھی بڑا عجیب عبادت ہے، باطنی عبادت ہے، اندرونی عبادت ہے۔ ہر عبادت میں دکھاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے، ہر عبادت میں ریا کا اثر ہو سکتا ہے، بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا ہے ہی نہیں، بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں علماء
روزہ باطنی عبادت ہے، اور اس پر اجر بھی یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اور روزوں کے ساتھ اعتکاف کو بیان فرمایا، دعا کے مسائل کو بیان فرمایا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو انسانی زندگی سے متعلق ہیں، احکامات۔ یہاں پر جو ہے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا بیان فرمایا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کے جو قصے ہیں اس میں کئی اسباق ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کروں، ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ جب بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اس کے اثرات زندگی میں کیا ظاہر ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے کیا نتیجے ظاہر ہوتے ہیں، اس واقعے میں بیان فرمایا۔ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، یہ جب جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ہم تمہارا امتحان لیں گے، سخت پیاس لگے گی تمہیں، پانی کی نہر پر سے گزرو گے، پانی پینے کی اجازت نہیں۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، اگر تم پانی پی لو گے اس میں سے، پیاس بجھا لو گے، حکم ٹوٹ جائے گا اور تم میرے میں سے نہیں۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ تھوڑا سا پانی پی سکتے ہو تاکہ تمہارا گلا خشک جو ہے وہ کیا پیاس بجھ جائے، تھوڑا سا پانی پینے کی اجازت ہے۔ اب وہاں پر جب یہ جماعت جا رہی تھی دو حصے ہو گئے، ایک بڑی جماعت فشربوا منہ الا قلیلا منہ، سب کے سب نے پانی پیا اور خوب پیٹ بھر کے سیراب ہو کر پانی پیا۔ یہ حکم توڑے نہیں توڑے؟ اس حکم کے توڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب مقابلے کے لیے بات آئی تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہمارے میں طاقت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، حضرت آپ تشریف لے جائیں، آپ مقابلہ کریں۔ حکم جب آدمی توڑتا ہے تو اندر کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرنا ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے ہمت ہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد۔ آدمی کو بڑی بڑی ہمتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کام کرے۔ تو اللہ کا حکم جیسے ہی انہوں نے توڑا، اسی لیے گناہ کی جو خاصیت ہے، نافرمانی کی جو خاصیت ہے، وہ اندر سے بزدلی ہے۔ انہوں نے دشمن دیکھتے ہی ان کی زبان سے جملہ نکلا لا طاقت لنا اليوم، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں 313 تھے، ان لوگوں نے پانی نہیں پیا، اس میں سے کچھ لوگوں نے تھوڑا سا پانی گھٹ پی لیا، اللہ کا حکم تھا۔ تو جب مقابلے کی نوبت آئی تو ان کی اس حکم کے پورا کرنے کا نتیجہ دیکھیں ان کی زندگی میں، ان کی زبان سے کیا نکلا۔ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ارے یہ تو کیا ہے، ان کی تعداد زیادہ ہو تو کیا فرق پڑے گا، اللہ کے کتنے وعدے ایسے ہو چکے ہیں۔ کمزور مٹھی بھر جماعت مقابلے کے لیے گئی، بڑی بڑی جماعتوں کے مقابلے میں اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ تو یہ ہمیں جو ہے نا، چونکہ یہ سورت کا دوسرا جو حصہ، پہلا حصہ ہم نے کل سنا، اس میں بنی اسرائیل اہل کتاب کی بیماریوں کو بیان فرمایا۔ دوسرا جو حصہ ہے سورہ بقرہ کا، یہ احکامات کا حصہ ہے۔ سنام القرآن اس کو حدیث میں فرمایا۔ سنام کہتے ہیں اونٹ کو، دیکھا ہے نا اونٹ کی کوہان کیسی رہتی ہے، ابھری ہوئی نظر آنے والی۔ یہ صورت ایسی ہے، اس کے اندر احکامات ہی احکامات ہیں، اسلامی ریاست سے متعلق احکامات، ذاتی زندگی سے متعلق احکامات، اللہ کی طرف سے احکامات میں عقل چلانا نہیں، بس حکم بندہ پورا کرے، کرنے کے بھی بتائے، بچنے کی بھی بتائے۔ ولا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں ہے؟ کسی کا مال ناحق اپنے مال میں جمع نہ کرو، رشوت نہ لو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان فرمائی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ہماری خاندانی زندگی، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی کیسے مضبوط ہو، کیسے خوشگوار ہو، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ گھر کی زندگی شروع ہوتی ہے نکاح سے۔
نکاح سے شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رشتے کے انتخاب کا معیار بتلایا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. ہمیشہ نکاح میں جو ہے نا، آدمی جب لڑکا لڑکی رشتوں میں انتخاب کرتے ہیں تو کئی اس کے معیارات ہوتے ہیں. بعض جذبات بھی ہوتے ہیں. جذباتی انتخاب سمجھتے ہیں نا، کہ آدمی کے دل میں محبت کا بھوت سوار رہتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا سامنے والے کا. عربی میں محاورہ ہے، محبت آدمی کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے. یہ جذبہ ماں باپ سمجھاتے ہیں، بڑے سمجھاتے ہیں، اور کچھ نہیں، مجھے یہیں پہ کرنا ہے. یہ جذباتی انتخاب ہے. ایک زبردستی انتخاب بھی ہوتا ہے، ماں باپ زبردستی کروا دیتے ہیں. ایک رواجی انتخاب ہوتا ہے. رواجی کا مطلب بھئی ہمارا یہ اسٹیٹس ہے، ہمارا یہ معیار ہے، یہ ہمارے لیول کے ہیں، یہ ہمارے بس یہی چیزیں آدمی دیکھتا ہے. یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر سب سے پہلا، کیونکہ میاں بیوی دو اصل فرد نہیں ہے بلکہ دو خاندان ہیں. یہ بنیں گے تو خاندان بنے گا، معاشرہ بنے گا، اور ان کی بنیاد شروع ہو رہی ہے انتخاب سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ کہی، جب تم نکاح کے لیے سوچو تو تم سب سے پہلے ایمان کو مقدم رکھو، دین کو مقدم رکھو. یہ چیز آج سوچنے کی چیز ہے. آدمی جو ہے محبت میں آ کر کیسے فیصلے آج کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور نکاح سے جو ہے نا، جب خاندان وجود میں آئے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی زندگی ایک پاک صاف زندگی ہو، ان کے تعلقات میں پاکیزگی ہو، ان کے تعلقات میں محبت ہو، اس کو بڑے تفصیل سے بیان فرمایا. کیسے ان کے آپس کے تعلقات ہوں، کیسے ان کی زندگی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو آباد کرے. احکامات کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگیاں آباد کریں. اللہ حکم کیوں دیتے ہیں؟ آباد کرنے کے لیے دیتے ہیں. اللہ کا کوئی حکم برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا کوئی حکم بربادی کے لیے نہیں آیا، آبادی کے لیے آیا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. اور پھر آگے اگر میاں بیوی میں آپس میں ناچاقی ہو، آپس میں بات نہ بنے، پہلا قدم کیا ہے؟ طلاق نہیں ہے. پہلے یہ بیان کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ آپس میں اچھے طریقے سے رہو. اگر کوئی آپس میں جو ہے کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا اصول سکھایا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھو. کوئی نہ کوئی خوبی کسی نہ کسی کے اندر ہوگی، اس خوبی کو دیکھ کر نبھانا سیکھو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. خوبیاں سب میں ہیں، عیب تو ہوتے ہی ہیں، کمزوریاں تو ہوتے ہی ہیں. نبھانے کے لیے یہ اصول اللہ نے سکھایا. اس کے باوجود بھی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نبھ نہیں پا رہا مسئلہ. دیکھیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، بس یہاں سے جنازہ ہی نکلے گا. ایسا نہیں ہے. نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے. لیکن غلطی یہ ہوتی ہے جہاں کوئی مسئلہ بگڑا فوراً آدمی جو ہے طلاق پہ پہنچتا ہے. تھوڑا سا یہ بات میں تفصیل سے اس لیے عرض کروں، یہاں اللہ تعالیٰ خود تفصیل سے بیان فرمائے، اور یہ ہماری ضرورت سے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ کسی تیسرے آدمی کو مصالحت کے لیے اس میں انوالو کرو، مداخلت کرنا ہے. لیکن جو آدمی دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان داخل ہو، اس کو مصالحت کا دین آنا ضروری ہے. بعض مرتبہ بڑی مطلب یہ کہ جذبات میں، اور پھر پتہ نہیں کیسے کیسے کہاں سے چیٹ جی پی ٹی سے بھی دیکھ لیتے ہوں گے، پتہ نہیں کچھ بھی دیکھ کے آ کے مصالحت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے. اور ایسے ہوئے ہیں چیزیں. تو اسی لیے عام طور پر میاں بیوی میں جب کوئی مسئلہ ہو تو درمیان میں جو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک یہاں سے ہو ایک وہاں سے ہو. اور اللہ تعالیٰ ان دونوں سے کہہ رہے ہیں جو آدمی جو ہے مصالحت کے لیے آیا ہے، اپنی نیت صحیح رکھو کہ ان دونوں میں
کیا کرے؟ جوڑ پیدا کرے، کیونکہ اللہ کا دین جوڑنے کے لیے آیا ہے، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو نبھانا، یہ اس کے لیے آیا ہے۔ اچھا اس کے باوجود بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ آخری مرحلہ ہے طلاق۔ تقریباً 2-3 رکوع اللہ تبارک و تعالی طلاق کے احکامات، طلاق کا طریقہ، طلاق کے مسائل تفصیل سے بیان فرمائے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ اسی معاملے میں سب سے زیادہ ہماری جو ہے یعنی ہمارے میں کمزوری ہے۔ یہ ہمیں ذہن بنانا ہے اللہ کا ہر حکم رحمت ہے، یعنی اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، قرآن پاک جو ہے رحمت کا ظہور ہے، اللہ کے ہر حکم میں رحمت ہے۔ طلاق کا جو حکم ہے یہ اس میں بھی بڑی رحمت ہے طلاق، اور خاص طور پر اگر سمجھیں طلاق کا جو حکم ہے، جو طریقہ ہے، وہ امت پر رحم تو ہے ہی، عورتوں پر سب سے زیادہ رحم ہے، عورتوں پر۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک ہے انسان کا بنایا ہوا قانون اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا نظام، ہمارے سامنے دونوں ہیں۔ آج ہم خود دیکھ لیں، انسانوں کا بنایا ہوا جو قانون ہے طلاق کے معاملے میں، کیا ہے وہ؟ طلاق کا اختیار شوہر کو بھی ہے، طلاق کا اختیار بیوی کو بھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، طلاق کا پرسنٹیج، طلاق کی فیصد کم ہوئی، بڑھ گئی، بڑی تو بڑی، اتنی بڑی کہ جو ہے اللہ حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے کے اندر اس کی فیصد بڑھ گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو میاں بیوی بنایا، اور اختیار اللہ نے شوہر کو دیا طلاق کا، اختیار طلاق کا شوہر کو دے کر عورت پہ احسان فرمایا۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، جب طلاق ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جھیلتا کون ہے؟ کون ہے؟ عورت جھیلتی ہے۔ طلاق جب ہو جائے تو سب سے زیادہ عورت جھیلتی ہے۔ اگر یہ اختیار عورت کو ہوتا تو اور کتنا جھیلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس میں مرد اور عورت دونوں کے فطرت کو اللہ نے پیدا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نتیجے کو سوچنے کی صلاحیت، انجام کو سوچنے کی صلاحیت عورت سے زیادہ اللہ نے مرد میں رکھی ہے۔ استثناء تو ہر جگہ ہے، استثناء سمجھتے ہیں نا، لیکن عمومی اعتبار سے اللہ نے یہ جو کیوں اختیار دیا مرد کو، یہی اختیار صرف عورت کو دے دیتے؟ ایک سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دونوں میں سے ایک کو دینا ہے نا، صرف عورت کو دے دیتے بہت اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس لیے نہیں دیا، نتیجے کو، انجام کو سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت اللہ نے مرد میں رکھی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں دیا۔ تو یہ ایک چیز ہے، اسی لیے طلاق جو ہے یہ صرف عورت امت انسانیت پر نہیں، یہ طلاق کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری، اور ایک مستقل جو ہے نا ایک کتاب کسی نے بہترین لکھی ہے، عورتوں پر اسلام کے احسانات، عورتوں پر اسلام کے جو احسانات ہوئے ہیں کس کس طریقے سے ہوئے ہیں۔ غالباً اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ طلاق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عورت پر کیسے احسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے طلاق بھی اجازت۔ عجیب بات ہے نا، ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ طلاق کا جب لفظ آتا ہے عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ طلاق جو ہے ایک غصے کا نتیجہ ہے۔ طلاق جو ہے، طلاق غصے کا نتیجہ نہیں ہے۔ عام طور پہ طلاقیں کب ہوتی ہیں؟ دیکھیں، خوب غصے میں ہو، جھگڑے میں ہو، جھگڑنے کا، غصے کا نتیجہ ہم نے طلاق کو بنایا ہے۔ حالانکہ جس طرح سوچ سمجھ کر نکاح کرتے ہیں اس سے زیادہ سوچ سمجھ کر طلاق کے فیصلے کرنا ہے۔ نکاح فوراً ہوتے ہیں؟ نکاح اگر فوراً ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نکاح کوئی فوراً نہیں کرتا، رشتے فوراً نہیں ہوتے۔ کتنا آدمی سوچتا ہے نکاح کے معاملے میں، اس سے زیادہ سوچنا ہمیں طلاق میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مباح چیزوں میں، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بتایا، اس نظام کے تحت اگر کوئی شخص طلاق کے سسٹم کو فالو کرے، کئی گھر اللہ، کئی رشتے اللہ اس کی اللہ حفاظت کر لیتے ہیں، کئی رشتے بچ جاتے ہیں، کئی گھر بچ جاتے ہیں۔ پتہ ہے اسلام نے کیسے طلاق، سب سے جیسے میں نے کہا بھئی نصیحت کرو، سمجھاؤ، نہیں ہو رہا نا، ایک طلاق ہے۔ ہمارے پاس غلط فہمی یہ ہے کہ طلاق کے معنی ہے تین ہی دینا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، بعض مرتبہ پتہ ہی نہیں، کیونکہ جب دیتے ہیں تو تین ہی دیتے ہیں۔ ایک دے، کس طریقے سے دیں؟
طلاق کا صحیح طریقہ جب عورت پاکی کی حالت میں ہو اس موقع پر ایک طلاق دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے جب تم یہ فیصلہ کرو تو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے فیصلہ کرو. یہ فیصلہ تمہارا جو ہے اچھا ایک دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ عدت میں تمہارا یا تمہاری بیوی کا جو ہے فیصلہ بدل جائے اور تم اس کو رجوع کر لو. ہوتا نہیں ہوتا؟ رجوع ہو گیا الحمدللہ. اچھا اگر رجوع نہیں بھی ہوا تو آگے چل کے نکاح بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں. اچھا نکاح ہو گیا پھر معاملہ ہوا کچھ گڑبڑ ہوئی ایک طلاق. بعض مرتبہ کہتے اصل میں یہ 3 طلاق ہی کیوں ہیں؟ 10 بھی ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے تھے، 5 بھی ہو سکتے تھے، ہے نا؟ یہ اصل میں ایک جاہلیت کی ایک رسم تھی. جاہلیت میں بڑے ظلم ہوا کرتے تھے عورتوں پر. شوہر بیوی کو طلاق دیتا، رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا. تو اس طرح ازدواجی زندگی میں کوئی 10 20 50 100 ایسے طلاق ہیں. ظاہر سی بات ہے عورت ایک کھیل کا ذریعہ بن رہی ہے. اس کے جذبات کو سوچیں، اگر طلاق دے واپس لے، طلاق دے واپس لے، طلاق دے رجوع کر لے، کیا ہوگا اس کا حال؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اس شوہر پہ اعتماد ہی نہیں ہوگا. اسی لیے ایک بات یہ ہمیں سمجھنا ہے، جس رشتے میں طلاق کی دھمکی دی جاتی ہو، جس رشتے میں چھوڑنے کی دھمکی دی جاتی ہو، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. یہ حضرت کبھی بھی چھوڑ سکتے مجھے، آج نہیں تو کل، کبھی بھی چھوڑ سکتا یار. مذاق میں بھی نہیں کہ آپ یہاں ملے وہاں نہیں ملنا ہے، نہ مذاق ہے اس میں. کیونکہ غصہ آ جائے آدمی ہٹ جائے، غصہ اگر آ جائے آدمی ہٹ جائے. طلاق کی اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ دیکھیں، ایک شخص آئے، کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی. آپ نے فرمایا 3 ہو گئی. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. یہ تم نے جو ہے نا 97 مرتبہ تم نے اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا ہے. یہی آیت ہے یہاں پر طلاق کے ساتھ جہاں ذکر ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کے اس سسٹم پر احسان اور شکر ادا کرو. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. کیسا اللہ نے ایک طلاق کا نظام قرآن اور سنت کے ذریعے تمہیں دیا ہے، اس طریقے کو اگر فالو کرو گے تو تمہارے گھر بچ جائیں گے، رشتے بچ جائیں گے. تو طلاق جو ہے وقتی نفرت کو، وقتی غصے کو، وقتی جھگڑے کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. جس طرح سوچ سمجھ کے بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس سے زیادہ سوچ سمجھ کر جو ہے آدمی کیا کرے؟ طلاق کے فیصلے کرے. وہ تو آخری ہے. اگر آپ کے ایک مسئلہ یہ بھی عرض کرو کہ خلا کا مسئلہ ہے، اگر شوہر طلاق نہ دے، واقعی بہت تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، عورت سے یہ نہیں کہا گیا کہ تو برداشت کرتی رہے، تو صبر کرتی رہے. تیرے پاس بھی تو اختیار ہے. اس سے کہے کہ مجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دے. بلا وجہ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگے گی. لیکن اگر ریزن ہے، واقعی وجہ ہے، اس وجہ کی وجہ سے وہ طلاق کا مطالبہ کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ لٹکائے نہ رکھے، اس کو آزاد کر دے طلاق سے نکل. پھر بھی اس کے باوجود بھی نہیں ہے تو تیسرا دروازہ ہے فسخ کا. وہ تو اسلامی قاضی کے پاس جائے، اپنے نکاح کو فسخ کرا دے. عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے احسانات. تو یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کے احکامات، ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، اور پھر اس کے ساتھ ہماری اسلامی ریاست کی زندگی ہے. یہ سورت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا. ایک بڑی زبردست آیت ہے، سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی سب سے بڑی جو آیت ہے، اس آیت کا نام ہے آیت الدین. دین معلوم ہے دین کسے کہتے ہیں؟ عربی میں دین کہتے ہیں قرض. قرض بھی عربی لفظ ہے. قرض کے معنی ہے کاٹنا. مقراض کہتے ہیں قینچی کو، عربی میں مقراض قینچی، کیونکہ قرض سے لیتے ہوئے بڑا اچھا معاملہ ہوتا ہے، پھر بعد میں جو ہے واقعی کیا ہوتا ہے، سارا جو ہے نا بس آدمی کاٹ ہی دیتا ہے تعلق کو. اسی لیے ضرورت پر آدمی لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے قرض لے اچھے طریقے سے ادا کرے، اچھے طریقے سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا کرتے تھے؟ آپ نے قرض لیا ضرورت پر، وقت پر ادا کرتے یا وقت سے پہلے ادا کرتے، پھر شکریہ ادا کرتے دعائیہ جملے سے، اور کچھ اپنی طرف سے مزید اس کو دے دیتے ہدیے میں، یہ میری طرف سے ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین آدمی
اور ایک روایت میں ہے جو شخص نیت کرے مجھے قرض واپس کرنا ہے، اس نیت پر قرض کسی سے لے رہا ہے، اللہ ضرور اس کے ساتھ غیبی انتظام فرماتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ آیت دین جو ہے سب سے بڑی قرآن پاک کی آیت ہے، بڑی سب سے بڑی آیت۔ سب سے چھوٹی کون سی ہے؟ آپ سرچ کر کے کل بول دیں۔ سب سے بڑی آیت الدین، دین کہتے ہیں معاملات کی صفائی ہو، کیونکہ جب معاملات کی صفائی ہوتی ہے ہماری عبادتوں میں قبولیت ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر دو بڑی بہترین فضیلت والی آیتیں ہم نے سنی، ایک آیت الکرسی ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ فضائل آپ حضرات سنتے ہیں، اس کو اہتمام سے اپنی نمازوں کے بعد سونے سے پہلے اس کو ہمیں اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔